اگلا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ کلمہ گو مشرک کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکتے ہیں یعنی کلمہ گو مشرک. کلمہ گو مشرک کون ہوتا ہے؟ میں عام لوگوں کے لیے بتا دوں پہلے. کلمہ گو مشرک وہ ہوتا ہے جی کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے توحید کا، رسالت کا، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ شرکیہ کام بھی کرتا ہے. تو اس شرک کی وجہ سے کہ وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو کلمہ گو ہے نا، جس نے ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جس نے یہ بات کہہ دی، اقرار کر دیا، اب وہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ، مسلمانوں کا ہی ایک فرد، مسلمانوں کے ہی ایک گروہ کا حصہ ہے. رہی یہ بات کہ وہ جو کام کرتا ہے شرکیاں ہیں یا بدعات والے ہیں، تو ان کی وجہ سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے یا کوئی اور دینی کام اس کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں یعنی، تو بھائی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. کلمہ گو ایک انسان ہے، لیکن وہ اگر شرک کرتا ہے، بدعات کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک سمجھنے کی غلطی ہے، یہ خطا ہے اس کی علمی طور پر. کیونکہ دل کے اندر کیا ہے، یہ کھوج لگانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا کہ یہ اندر سے غلط کر رہا ہے جان بوجھ کے، یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. ہمیں بظاہر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور کلمہ گو جو ہے اس کے ساتھ مل کر دوسرے دینی کام کیے جا سکتے ہیں یعنی بھائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب بادشاہ تھا اس وقت، جب تتاریوں کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ لڑے تھے نا، یہ 661 ہجری میں شیخ الاسلام کی پیدائش ہے، 728 میں ان کی وفات ہے. یہ جو نصف القرنین ہے، 2 صدیوں کا حصہ، اس میں ابن تیمیہ نے جو دعوت دی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا. ہمارے ہاں عام طور پہ جو اہل حدیث مسلک کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے اس میں شدت پسند ہیں، سختی کرتے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہے چاہے، لیکن یہ چونکہ ایسے عمل کر رہے تو یہ مشرک ہے، جہنمی ہے. وہ فتویٰ لگانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن اس کی بجائے کہ ہم سختی کریں، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، بات سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دینی ماحول رکھیں اور ایک محبت والا ماحول رکھیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ کو کوئی بھی صحیح العقیدہ ایسا انسان نہیں ہوگا جو علم سے تعلق رکھتا اور ابن تیمیہ کو نہ جانتا ہو. تتاریوں کے خلاف جب لڑے تھے تو اس وقت ایک بادشاہ تھا، ناصر بن محمد قلاؤن اس کا نام تھا. تو قلاؤن جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو جمع یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ناصر الدین نے آواز لگائی، ابن تیمیہ نے ایک قوت بنائی اور لوگوں کے یعنی تتاریوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو عین دوران جنگ وہ شخص جو ناصر بن محمد قلاؤن تھا، جو بادشاہ، اس نے کہیں پتہ نہیں سیرت نگاروں سے سنا ہوا تھا یا کیا تھا واللہ عالم، وہ عین جنگ کے دوران کہنے لگا اغثنا یا خالد بن الولید، خالد بن ولید ہماری مدد کر. اب یہ اٹھا لیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، آپ کو مل جائے گا. اب دیکھیں اس نے آواز کیا لگائی کہ خالد بن ولید مدد کر. اس نے سمجھا کہ خالد بن ولید بڑے مطلب ایک جنگوں کے اندر ایک نام ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، تو انہوں نے نا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کے نام سے مدد مانگو. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، اے تو مشرک ہے، تو گندا، تو بدتی، تو پیچھے ہٹ جا، میں تیرے ساتھ مل کے نہیں لڑوں گا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہنے لگے کہ بادشاہ سے، ناصر، اللہ سے ڈر، جنگ کا وقت ہے اور تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مدد مانگ رہا ہے، اور میرے بھائی اللہ سے مدد مانگ. ابن تیمیہ نے ایک اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کر دی اور اسے سمجھا. تو ایسے ہی اگر آپ کو کوئی شخص جو کلمہ گو ہے لیکن بدعات کے اندر ہے، شرک کر رہا ہے، یہ اس کی فقہ کی، یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے. آپ جس سطح پہ، جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہ بیچارہ بھی نہیں پہنچ سکا، تو اس لیے اس کو تھوڑا مارجن دیں. اگر آپ تف تف کریں گے، اوئے اوئے کریں گے، دور دور کریں گے، تو کون آپ کی بات سنے گا، کون آپ کے قریب آئے گا؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں لیکن شدت اختیار کرتے ہیں. اور یہ جو مسلک کھیلنا، اس چیز کو نا ایک سطحی سوچ سے نکل کر ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے. اپنے عقیدے کو بھرپور انداز سے لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن سلجھے اور اچھے انداز. دوسرے کی بات سنیں، وہ الجھا کہاں پہ ہے بیچارہ، اس کو غلطی کہاں پہ لگی ہے. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی بات سنیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ ایک اجتہادی غلطی کے اندر، ایک خطا کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو آپ پھر اس کو دعوت دے سکیں گے. تو کلمہ گو اگر کوئی شخص ہے، آپ اس کے دوسرے دینی کاموں کے اندر اس کا ساتھ دیں، لیکن جہاں پہ سمجھتے ہیں اس کے عقیدے میں غلطی آ رہی ہے، اچھے اور آسان طریقے سے اس کی اصلاح کریں. وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا فبیہا، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. آپ نے اپنی دعوت دے دی، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر پہنچا کر آئیں یا شرک کی ایک مہر ثبت کر کے آئیں، اس کی اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی. واللہ اعلم.